میں مولانا اقبال احمد صاحب ریاضی حفظہ اللہ جو مئو سے تشریف لے آئے ہیں، جامعہ اسلامیہ فیض عام مئو میں آپ استاذ ہیں، میں آپ سے انتہائی ادب کے ساتھ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنے خطاب سے یہاں موجود تمام سامعین کو مخاطب کریں، خطاب کریں، تمام جو ہے سبھی لوگ مستفید ہوں۔ مولانا ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وصلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما۔ حاضرین مجلس، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام، صدر مجلس اور پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی چوڑی دنیا بنائی، پھر اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر مبعوث کیا، بھیجا، پیدا کیا اور ایک لمبی ذریت پھیلائی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد تھا، ایک مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس وسیع و عریض دنیا کو وجود بخشا، ورنہ جب اس کی تخلیق اور اس میں بسنے والے انسانوں کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ذکر کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، انسانوں کو پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ اس روئے زمین پر ان کو پیدا کرے گا، لڑیں گے دنیا کے اندر، جھگڑیں گے، انتشار پیدا کریں گے، خون خرابہ ہوگا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جہاں تک تسبیح، تیری پاکی، تیری کبریائی، تیری بڑائی بیان کرنے کی بات ہے تو ہم تیرے اس عبادت کے لیے، تیری تقدس کے لیے، تیری تسبیح کے لیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، کہ میں جو جانتا ہوں وہ اللہ ہے،
میں جو جانتا ہوں تمہیں نہیں معلوم۔ پھر بھی ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو بسایا، اور اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت کہ بسانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اس کے بندے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے انحراف کرنے لگے، جس کی طاقت و قوت، جس کی پاور کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اتنا رحیم بھی ہے کہ اس کی نافرمانی کے باوجود، اس کے ساتھ ظلم کے باوجود اسی طریقے سے رحم کر رہا ہے۔ اس کی اکثریت، انسانیت کی اکثریت شروع دنیا سے لے کر کے آج تک اکثریت اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی اوپر ایمان لانے والے نہیں، اور ایمان لانے والے بھی ہیں تو شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں، نفاق کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ سچے مومن بہت کم ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی حکومت، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت برقرار ہے، اس کی حکومت اور اس کی بادشاہت کو ہلانے والا کوئی بھی نہیں، کیونکہ دنیا کا نظام اس کو حکومت بنانے کے لیے اکثریت چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکومت اسی طریقہ سے ہے، اس کے اندر کوئی کمی آنے والی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کیا، پھر پیدا کرنے کا مقصد بھی بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن و انس کی پیدائش ہماری اور جنات کی پیدائش کا مقصد عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی نہیں پیدا کیا کہ ہم دنیا کے اندر رہیں، اپنے گھر اور کاروبار کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ کی ہمیں ایک مرتبہ بھی فکر نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہ سوچیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور فکر نہ کریں، جبکہ روئے زمین کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہلو پہ غور کریں کہ اس مالک نے، جس نے ہم کو پیدا کیا، ہم اس کے بارے میں کتنے غور فکر کرنے والے ہیں، کتنی مرتبہ اس کے لیے سبحان اللہ ہم کہتے ہیں، کتنی مرتبہ الحمدللہ کہتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ تسبیح کے بارے میں کہا، یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، روئے زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بڑائی بیان کرنے والی ہے۔ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ تَسْبِيحَهُ، لیکن ہمیں ان کی تسبیح کا طریقہ، ان کے تسبیح کے الفاظ ہمیں سنائی نہیں دیتے، ہمیں معلوم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقصد کے تحت پیدا کیا، اس مقصد کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اسی مقصد کو لے کر کے ہمیں صبح سے شام کرنی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو ورغلانا چاہیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد سے پیدا کیا، ہمیں اتنی عظیم نعمتیں دیں، اتنی اچھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیں، اس کا مقصد کیا ہے، کیوں اس نے اتنی بڑی دنیا بنائی، سورج بنایا، چاند بنایا، آسمان، ساری چیزوں کو بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کرانا چاہتا ہے کہ اس عظیم انسانیت سے اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کرائے، اور جب یہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگتے ہیں تو اللہ رب العالمین انتہائی خوش ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کو پیدا کرتا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد ان کے لیے ایک وقت متعین کرتا ہے کہ دنیا کے اندر آپ کو اتنی زندگی بخشی جائے گی، اتنے دن آپ کو دنیا کے اندر رہنا ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب دنیا کے اندر آئے تو دنیا کے اندر آنے کے بعد ہمیشہ خوش مت رہیے، خوش فہمی میں نہیں، غمی کے دور بھی آئیں گے، مصائب و آلام کے وقت سے بھی گزرنا ہوگا، پریشانیاں بھی آئیں گی، جہاں خوشیاں ہیں وہاں پریشانیاں بھی آنی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب یہ دور آئیں، جب اس طریقہ کی گھڑیاں انسانوں کے اوپر منڈلانے لگیں، تو اس دور کو، اس وقت کو کیسے ہمیں گزارنا چاہیے، کس طریقے سے ہم اس وقت کو گزاریں کہ ہم شریعت کے اندر رہیں اور دین اسلام کے دائرے کے اندر رہیں، اللہ رب العالمین کے حکم کے پابند ہو کر رہیں، اور ہماری زندگی بھی گزرتی رہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے مومنو، کہ اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو، مدد نہیں ہے تو مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ نماز بڑی معاون چیز ہے بندوں کے لیے،
بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کو وہ نہیں تو وہ اللہ کو دیکھتا ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ بندہ میرے سامنے میری عبادت کر رہا ہے، میری تقدیس اور میری تسبیح کے الفاظ کہہ رہا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان دو چیزوں کے ذریعے سے مصیبت کے وقت مدد حاصل کرو۔ مصیبت تو آنی ہے، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں مصیبت سے بری، میں پریشانی سے بری، مجھ کو پریشانی آنی نہیں، پریشانی سب کو آنی ہے۔ کبھی وہ اس کے جسم میں پریشانی نہیں، اولاد کو اللہ تعالیٰ پریشان کر کے والدین کو پریشان کر دیتا، والدین کے اوپر مصیبت آتی ہے، کبھی کاروبار کے ذریعے سے مصیبت آتی ہے، کبھی دوسرے ناحیے سے ماحول کے ذریعے سے مصیبت آتی ہے، کبھی خوف کے ذریعے سے مصیبت آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان تمام اوقات میں آپ کیا کریں؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر صبر کریں گے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دلوں کے اندر تسلی آئے گی۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد آگے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر گئے، ان کو مردہ مت کہو، ان کو وہ مر گئے مت کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، بندو تمہیں معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں، کس طریقہ سے زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بَلْ أَحْيَاءٌ يُرْزَقُونَ اللہ کے پاس وہ زندہ ہیں، انہیں روزیاں دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا ہے، ان کو پلاتا ہے۔ فَلَا تَقُولُوا أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ یہ زندگی یوں ہی کھیل کود میں نہیں، ہم آزمائیں گے، ہماری طرف سے آزمائشیں ہوں گی۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر امتحان ہوتے ہیں، بچہ اسکول جاتا ہے، اسکول کے لیے اسکول کی پڑھائی اور پڑھائی کے ایام میں امتحان کے بھی ایام اور پیریڈ ہوتے ہیں کہ امتحان ان دنوں میں ہوگا، امتحان کے آنے سے پہلے تیاریاں کر لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آزمائیں گے، ہم امتحان لیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ کن کن چیزوں سے ہم آزمائیں گے؟ ہم آزمائیں گے چند چیزوں کے ذریعے سے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ڈر، دلوں کے اندر ڈر پیدا کر کے ہم آزمائیں گے۔ آج دیکھیے دنیا کے پورے مسلمان خوف ڈر کے ماحول میں ہیں، کہتے ہیں کہ ساری نعمتیں ہیں، اچھا گھر بھی ہے، پیسہ بھی ہے، کاروبار بھی ہے، لیکن اچھا نہیں لگتا، کچھ اچھا نہیں لگتا، ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف طاری ہے پوری دنیا کے اندر، ڈر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اوصیک ان تخشى اللہ فی الناس ولا تخشى الناس فی اللہ، کہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت اور نصیحت کیا تھا کہ آپ کو میں نصیحت کرتا ہوں۔ وہ بڑے با تجربہ کار صحابی تھے، صحابہ کرام خلفائے راشدین حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس جاتے، ان کو مشورہ دیتے، ان کو نصیحت و وصیت کیا کرتے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی، وقت کے خلیفہ، اور یہ ایک عام صحابی جا کے مشورہ دیتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ اوصیک ان تخشى اللہ فی الناس، لوگوں کے سلسلے میں آج آپ حاکم بن گئے ہیں، لوگوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف کھانا۔ ولا تخشى الناس فی اللہ، لوگ اللہ کے بارے میں لوگوں سے مت ڈرنا، لوگوں کا خوف اپنے دل کے اندر مت پیدا کرنا، بلکہ اللہ کا خوف لوگوں کے بارے میں، اللہ کا خوف کہ آج یہ ہماری رعایا ہیں، ہمارے ماتحت ہیں، ہم ان کے ساتھ انصاف کریں گے، عدل کریں گے۔ تو یہ خوف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بھوک کے ذریعے سے بھی، فاقہ کسی کے بھی ذریعے سے ہم آزمائیں گے۔ تجارت کے اندر مندی آ جائے گی، ہماری تجارت مات پڑ جائے گی، سامان نہیں بکیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی آزمائے گا۔ باغوں کے اندر پھل نہیں آئیں گے،
درخت کے اندر پھل نہیں اگیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آزمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے کہ خوف، پھر اس کے بعد جو بھوک کے ذریعے سے کاروبار میں کمی کر کے اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مال میں کمی کر کے، مال کے اندر کمی کر کے اللہ رب العالمین آزمائے گا۔ مال کے اندر کمی مختلف ذرائع سے، کبھی آپ کی تجارت چل رہی ہے، تجارت ڈوب گئی، کاروبار ڈوب گیا، فیل ہو گیا، اللہ رب العالمین کا نقص من الاموال، گئے باغات، آپ نے باغ خرید لیا، آندھی آئی، طوفان آیا، سارا پھل تباہ و برباد ہو گیا، آپ کی تجارت چلی گئی، آپ کا پیسہ ڈوب گیا، ختم ہو گیا، مفلس ہو گئے، آپ کے پاس پیسہ تھا، پیسہ کہیں اور چلا گیا، چوری ہو گیا، گھر بالکل خالی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ونقص من الاموال، مال کے اندر کمی کر کے ہم آزمائیں گے، والانفس، اور ایک آزمائش یہ ہے کہ جان لے کر کے بھی آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہی مارے گا، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہر ایک چیز ہے، سب کو وہی مارنے والا ہے، وہی جلانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا یہ ایک طریقہ ہے کہ وہ گھر کے اندر کی کسی افراد کو موت دے کر کے پورے گھر کو، پورے قبیلے والوں کو اللہ تعالیٰ آزمائے گا، دیکھے گا کہ یہ میری چیز ہے، میں اس کو لیتا ہوں، تو میرا بندہ کس قدر آہو فغاں کرتا ہے، کس قدر وہ چلاتا اور چیختا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے۔ والانفس والثمرات، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کبھی ہم باغوں میں خوب زیادہ پھل کو پیدا کر کے بھی آزمائیں گے، خوب پیداوار ہو جائے گی، کاروبار کے اندر خوب نفع ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثمرات، پھلوں کو دے کر کے بھی آزمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے مختلف طریقے ہیں، کس کس طریقے سے آزماتا ہے۔ ونقص من الاموال والانفس والثمرات، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام آزمائشوں کے باوجود کہا کہ وبشر الصابرین، کن کے لیے خوشخبری، کن کے لیے بصارت ہے؟ چلانے والوں کے لیے نہیں، اپنی مصیبت کو لوگوں در در بیان کرنے والوں کے لیے نہیں، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ جس کے پاس مصیبت آئی چپ رہا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری اس عمل پہ، اللہ تعالیٰ تیری رضا پہ ہم راضی ہیں، تیری اس تقدیر پہ ہم راضی برضا ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ صبر کتنی اہم چیز ہے، پہلا جھٹکا آدمی کو لگتا ہے وہیں صبر کرنا چاہیے۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلے جھٹکے کے وقت صبر کر لیا، یہی صبر ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، آدمی رو لیا، دھو لیا، خوب چلایا، اس کے بعد کہتا ہے کہ اب صبر کرنا ہے۔ نہیں، صبر کرنا اس وقت ہے جب آپ کو خبر لگتی ہے کہ آپ کا بیٹا دنیا میں نہیں ہے، آپ کے قریبی دنیا کے اندر نہیں، آپ کا فلاں دنیا کے اندر نہیں، اللہ کو پیارا ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، وفات آ گئی، انتقال کر گیا۔ اس وقت آپ کا یہ شیوا ہونا چاہیے، آپ کی زبان پہ یہ الفاظ ہونے چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ الفاظ ہونے چاہیے۔ قرآن کی یہ آیت، یہ دعا ہونی چاہیے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے ہیں اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو سارے بندے اللہ تعالیٰ کے ہیں اور سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے کہ وہ آزمائے گا بندوں کو مختلف طریقے سے، خوف ڈال کر کے، موت دے کر کے، کبھی چھوٹے کو کبھی بڑے کو۔ موت آنی ہے، موت کے بارے میں کسی کا انکار نہیں، موت آ جائے تو اب لوگوں کا ایک ماحول اور گھر کے لوگوں کے اوپر کیا واجب ہے، کیا فرض ہے، ان کے لیے تجہیز و تکفین کی تیاری کرنا، ان کو نہلانا، ان کو سفید کپڑے کے اندر ملبوس کرنا، ان کے جنازے کا انتظام کرنا اور ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا اور قبرستان کے اندر لے جا کر کے ان کو قبر کے اندر دفن کرنا، اللہ کے حوالے کر دینا۔ قبر کے اندر ہم نے اللہ کے حوالے کر دیا، فرشتہ آتا ہے، سوال کرتا ہے، نیک بندہ ہوتا ہے، فرشتے اٹھاتے ہیں، اٹھا کے بیٹھائیں گے، نیک بندہ رہے گا، کہے گا کہ رکیے، عصر کا وقت رہے گا کہ رکیے میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں، میں نماز پڑھ لوں۔ فرشتے کہیں گے بس عمل کا دروازہ بند، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، انسان جب مر جاتا ہے عمل کا دروازہ بند، فرشتے کہیں گے اب بس عمل کا دروازہ بند۔ تو اس سے پوچھیں گے، 3 سوال کریں گے کہ من ربک،
وما دینک ومن نبیک، کہ آپ کا رب کون، آپ کا دین کیا ہے، اور آپ کے نبی کون؟ نیک آدمی فوری جواب دیتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، والنبی و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر فرشتے اس کے لیے سارے حد نگاہ اس کے لیے قبر کو اتنا کشادہ کر دیں گے کہ دور دراز تک، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی جنت ہی جنت، سبز باغ ہی باغ نظر آئیں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ عمل کرتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتا ہے، اس لیے جب آپ دفن کر کے آئیں، میت کو جب دفنائیں اور اس کے لیے دعا کر کے آئیں، بغیر دعا کے نہ آئیں، اس لیے کہ 2 قرات لینا ہے ہم کو، احد پہاڑ کے برابر ثواب حاصل کرنا ہے، 2 احد پہاڑ کے برابر۔ جنازے کی نماز پڑھ کے چلے آئے، 1 احد پہاڑ کے برابر ثواب لیا اور 1 کو چھوڑ دیا، آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ مختلف اسکیمیں دنیا کے اندر آتی ہیں، دوڑ پڑتے ہیں کہ اس میں کتنی اسکیم ہے، اس میں کیا اسکیم ہے، ہم کو یہ دے دیجیے، اس میں کتنا ملنے والا، اللہ تعالیٰ فری میں دے رہا ہے۔ 2 قرات یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر آپ کو ثواب ملنے والا ہے۔ آپ جائیے، جنازہ پڑھیے، جنازے کے بعد دفن کیجیے، دفن کرنے کے بعد دعا کیجیے، دعا کر کے آئیے، اللہم ثبت علی الایمان، یہ دعا کیجیے۔ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ تو ان کو ایمان پر ثابت قدم رکھیو، اللہ تعالیٰ تو ان کو ایمان پر ثابت قدم رکھنا، ابھی بھی ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ ہمارا شیوا ہے ایک مسلمان پر یہی حق ہے کہ جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کر لے، کوئی مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھے، اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج ہمارے پڑوس میں صاحب کی میت ہو گئی ہے، جن کا انتقال اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے، ان کا وقت آ چکا تھا، اس کو کوئی ڈاکٹر کوئی بچانے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام، اور اس نے جو وقت متعین کر رکھا ہے اس سے 1 منٹ 1 سیکنڈ ادھر اور ادھر ہونے والے نہیں۔ تو ان کا وقت آیا، چلے گئے، کل آئے گا، ہماری باری آئے گی، ہم چلے جائیں گے۔ آج ہم کسی کو کندھا دیں گے، کل ہم کو کوئی کندھا دے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صلو قبل ان تصلی علیکم، کہ نماز پڑھ لو قبل اس کے کہ آپ کی جنازے کی نماز پڑھی جائے۔ آپ کی نماز سے پہلے آپ خود نماز پڑھ لیجئے۔ اس لیے چاہیے میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے اس وقت عمل کرنے کی۔ عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہیں، عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہم ہیں۔ اس لیے چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ بات نہ کریں، عمل کریں۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا، ہم ہندوستان کے اندر ہیں، یہ ماحول بن رہا ہے، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، عمل کیجئے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے، ایمان کی روشنی کو جلائیے۔ اپنے اندر جو ایمان کا چراغ بجھ رہا ہے اس کو جلائیے، اس کو روشن کیجئے۔ ایمان تب جا کر کے دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے اوپر خوف و ہراس کا ماحول ہے، اللہ تعالیٰ اس خوف و ہراس کے ماحول کو امن سے بدل دے، امن کا ماحول قائم کر دے۔ بولنا تو بہت زیادہ تھا، امن کے موضوع کے اوپر بھی بہت اچھی باتیں کرنی تھیں، لیکن اللہ رب العالمین کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور، ابھی ہم لوگ ایک جنازہ پڑھا کے آئے اور سن رہے ہیں یہاں بھی ایک میت، ایک جنازہ تیار ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کس کو کب لے جائے گا، اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ لے جائے، یہ ہماری دعا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے حساب و کتاب کو آسان کرے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو صدقہ جاریہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے دروازے کھول دے۔ ان کے لیے اولاد ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک عمل اور دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ وتوبوا الیہ انہ کان غفارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ابھی آپ مولانا اقبال احمد صاحب ریاضی حفظہ اللہ سے اسی موضوع پر یعنی موت اور صبر کے موضوع پر بڑی ہی مفید اور قیمتی باتیں سماعت فرما رہے تھے۔ دیکھیے، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال اور یہ سوال رہتا ہے کہ میت ہو گئی، کوئی پروگرام نہیں ہونا چاہیے، سب بند کر دیا جائے۔ تو سوالات ذہن میں اٹھتے رہتے ہیں لوگوں کے ذہن و دماغ میں،
لا علمی کی بنیاد پر یا وہاں تک رسائی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت انتہائی بیان سے باہر تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں یہ اعلان کر رہے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ کتنا ڈینجر اور کتنا خطرناک ماحول تھا۔ امام الانبیاء کی وفات ہو گئی ہے اور روئے زمین پر ایک جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ وفات ہو گئی ہے نبی علیہ السلام کی تو اس کی گردن اڑا دوں گا، تلوار میان سے باہر ہے۔ ہم اور آپ ذرا اندازہ لگائیں اور ذرا یہ واقعہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے جب ہم پڑھیں، ذرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آنے کے بعد حجرہ عائشہ میں داخل ہوتے ہیں، چہرے اور آپ کے اوپر جو چادر ڈالی گئی تھی چادر ہٹاتے ہیں، پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں اور اس کے بعد مسجد میں آتے ہیں، تمام لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کرتے ہیں اور ایک زوردار خطبہ دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے ہیں ایک زوردار کہ دیکھو، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تو سن لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں، اور تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیش زندہ رہنے والا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زوردار خطبہ دیا اور خطبے میں پوری تفصیل صحیح بخاری میں موجود ہے۔ آپ نے قرآن کی وہ آیت کریمہ تلاوت کی، وہ آیت کریمہ قرآن کی آپ نے تلاوت کی جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کی بات کہی گئی ہے، انک میت و انہم میتون۔ اور اس طرح سے دوسری جو آیتیں قرآن میں ہیں ان تمام آیات کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد پورے ماحول کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ پورے اس ماحول کو تبدیل کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے یہ آیت کریمہ کبھی پڑھی نہیں ہے۔ تو یہ زندگی اور موت کا یہ سسٹم یہ جو چل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام سے یہ تاکید کی گئی ہے کہ اسی موضوع پر آج ہماری نصیحت اور وصیت ہو، اور ہمیں بار بار اسی موضوع پر جو ہے سمجھانے کی، ہمارے سامعین کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔